وہ بالکل آخری مراحل میں تھا جو اس وقت ثنا بلوچ نے نہیں ثنا بلوچ نے جب اس کا یہ قرارداد پیش کیا تھا. پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی کے حوالے سے رخشان یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. روڈوں پر بھی نکلیں گے ہم ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بلوچستان کوئٹہ میں آ کر انشاءاللہ العزیز گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو اس کے سامنے اپنے تحریک کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آج کے ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو رخشان جیسے بلوچستان کی سب سے بڑے اور پسماندہ ڈویژن کے ابتر تعلیمی بحران سے متعلق آگاہ کرنا ہے اور تمام تعلیم دوست اشخاص اور متعلقہ اتھارٹیز سے اپنے تعلیم کا حق مانگنا ہے. معزز صحافی حضرات، رخشان ڈویژن جو کہ 4 اضلاع خاران، واشوق، نوشکے اور چاغی پر مشتمل ہے، رقبے کے لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے جتنا ہے اور اس کی آبادی لگ بھگ 18 لاکھ ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ڈویژن میں سرے سے لے کر اعلیٰ تعلیم کا بحران رہا ہے. پورے ڈویژن میں واحد اعلیٰ تعلیمی ادارہ خاران کیمپس 2018 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے والا یہ ادارہ مسائل کا آماجگاہ بن چکا ہے، جس میں اساتذہ کی کمی، کلاسز کی کمی، مالیاتی بحران اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے عدم سہولیات شامل ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ رخشان ڈویژن میں یونیورسٹی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ MP ثناء اللہ بلوچ نے قیام رخشان یونیورسٹی بمقام خاران کے لیے بلوچستان اسمبلی میں 2 دفعہ قراردادیں منظور کروائے ہیں. اور اس کے بعد خاران کیمپس کی اسٹوڈنٹس کمیٹی، خاران کی سول سوسائٹی، خواتین، سماجی کارکنان، وکلا برادری، تاجر برادری، طلباء تنظیموں اور دیگر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پرامن تحریک چلایا اور احتجاجیں کی ہے. بالآخر خاران کے لوگوں کی محنت سے اور سابقہ MP ثناء اللہ بلوچ کی کوششوں سے قیام رخشان یونیورسٹی بمقام خاران کے لیے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے حکم پر ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ نے فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے مختلف یونیورسٹی کے وائس چانسلرز پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کمیٹی نے مثبت صورت میں اپنا رپورٹ بھی بنایا. اور اس کے بعد سابقہ MPA نے گزشتہ بجٹ میں رخشان یونیورسٹی کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے گزشتہ PHDP میں 20 کروڑ کا رقم مختص کروایا، لیکن اب تک نہ وہ رقم منظر عام پر آیا اور نہ رخشان یونیورسٹی کے قیام کے لیے مزید کام آگے جا سکا. موجودہ سیٹ اپ نے اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور آنے والے PHDP میں یونیورسٹی کے بجائے روڈز اور فضول تعمیرات کے لیے خطیر رقم رکھا جا رہے ہیں، جبکہ فضول تعمیرات سے زیادہ ہمیں تعلیم اور تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. ہم حکومت بلوچستان، بالخصوص MPA خاران، وزیر خزانہ اور مائنز بلوچستان میر شعیب احمد نوشروانی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 20 کروڑ کو برآمد کر لیں اور PHDP میں رخشان یونیورسٹی کے لیے رقم رکھا جائے. رخشان اور خاران کی تعلیم کو اپنا ترجیح بنائیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے اس دیرینہ ضرورت اور مطالبہ کو نظر انداز کیا گیا تو ہم خاران اور پورے رخشان کے لوگوں کے ساتھ جلد ایک بڑے تحریک کا آغاز کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ واضح کرتا چلیں کہ ہم یہاں کوئی اپنے لیے محل مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں آسائشوں کی سہولیات مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگوں کو میسر سہولتوں کی طرح سہولتیں مانگنے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں تعلیم مانگنے آئے ہیں جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہمارے آئین نے ہمیں بنیادی فنڈامنٹل رائٹ کی صورت میں ہمیں دیا ہے اور ہم اپنا ایک بنیادی حق مانگنے آئے ہیں. جبکہ یہاں پر ترجیحات میں روڈز اور فضول قسم کے تعمیرات ہیں. تعلیم کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ایک بات سے ہم متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر بلوچستان میں ہم زیادہ تعمیرات کرتے ہیں، وہاں اداروں میں ملازمین کو تنخواہیں نہیں ہے، وہاں ہمارے تعمیرات ذوق شوق سے جاری ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کو ترجیحات میں شامل کر لیں اور فضول قسم کے جو روڈز اور تعمیرات ہیں اس سے پروڈکشن کریٹ کریں، مطلب ان میں پروڈکشن ہو بجائے کہ خالی بلڈنگز کے پروڈکشن ہمیں چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر اس دفعہ PHDP میں اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں رخشان یونیورسٹی پر سمجھوتا کی بو آ رہی ہے، اس کے بجائے روڈز رکھے جا رہے ہیں کیونکہ ان میں نمائندوں کے پرسنٹیج شامل ہے، ان میں نمائندوں کے انٹرسٹ شامل ہے.
تو اس لیے ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں اپنے ایم پی اے سے اور منسٹر فائنانس بلوچستان میر شعیب نوشروانی سے اور موجودہ سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے اور باقی جو اتھارٹیز ہیں ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ رخشان یونیورسٹی جو ہے اس کی قیام عمل میں لایا جائے. جو خاران کیمپس ہے پورے رخشان ڈویژن میں اس کو ایک یونیورسٹی فل فلیج یونیورسٹی کی طرح اپ گریڈ کیا جائے. شکریہ. اچھا میں ایک بار پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں, اس کے بعد آنسر سیشن کریں گے کوشچن کا. یہی باتیں تو ہے تو آپ کی بات نہیں میرے یہی چیز تو نہیں پھر بھی میں دہرائیں گے. ہاں آپ کے کہیں پہ وہ باتیں تاکہ وہاں کو میں اپنا کنٹینیو کروں پھر اس کے اس کے علاوہ بعد اگر آپ نے پتہ چل جی جی کریں گے. اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ جو ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات, آج ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد رخشان یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے ہے. جیسا آپ صحافی حضرات کو معلوم ہے کہ رخشان جو کہ ایک ڈویژن ہے, اس ڈویژن کی اگر ہم رقبے کو دیکھیں تو وہ رقبے کے لحاظ سے پورے ایک صوبے کے برابر ہے. جس صوبے کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رخشان جیسے ایک ایسا ڈویژن جو وسائل سے مالا مال ہے اور لیکن بنیادی تعلیمی ضرورتوں سے متعلق اس میں یعنی یونیورسٹی بالکل اعلیٰ تعلیمی ادارے کا فقدان نظر آتا ہے. رخشان ڈویژن میں ایک یونیورسٹی کا قیام نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اہم ہے بلکہ یہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی ضروری ہے. یہاں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز کے شہروں میں جانا پڑتا ہے جو ان کے لیے مالی اور ذہنی مشکلات کا باعث بنتا ہے. حکومت نے رخشان یونیورسٹی کے قیام کے لیے بل پاس کیا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس بل پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے علاوہ پچھلے بجٹ میں بھی 20 کروڑ مختص کیے گئے تھے, لیکن 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کہیں پر بھی اس کا کام نظر نہیں آیا. حکومت نے رخشان کے طلباء نے مختلف فورمز پر اپنے مطالبات پیش کیے جن میں رخشان یونیورسٹی کے قیام کے بل پر فوری عمل درآمد, مختص کیے گئے 20 کروڑ روپے کو جلد از جلد یونیورسٹی کے قیام میں لگایا جائے. سب کیمپس میں موجود سہولیات کو بہتر بنانا رخشان ڈویژن کے عوام اور طلباء کی یہ جائز مطالبات ہیں جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت رخشان ڈویژن جو کہ ایک ڈویژن ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں ریکوڈیک سندک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ اسی ڈویژن میں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی اعلیٰ تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ بجائے ہم تو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اتنے وسائل اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ تعلیم سے محروم ہیں. ہمیں بتایا جائے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر خزانہ شعیب احمد نوشروانی سے کہ وہ ان وسائل کے بدلے میں ہمیں ایک یونیورسٹی دے دے جس کا باقاعدہ بل پاس ہوا ہے اور اس کے لیے رقم بھی مختص کیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ رکا کیوں ہے, اس کا کام کیوں نہیں ہو رہا. اگر یہ آنے والے بجٹ میں یہ بلوچستان یونیورسٹی یہ رخشان یونیورسٹی کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کیے گئے اور اس کو PSDP میں شامل نہیں کیا گیا تو ہم طلباء تنظیموں کے ساتھ, خاران یونیورسٹی سب کیمپس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور باقی جتنے طلباء تنظیمیں ہیں, وکلاء برادری ہے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. اور اس تحریک میں نہ صرف ہم خاران تک محدود رہیں گے بلکہ ہم اس تحریک کو مختلف حصوں میں آغاز کریں گے. سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹرینڈ چلائے جائیں گے, جس میں ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیں گے, اور انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم ایک سیاسی یونیورسٹی کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائیں گے اور اس کے بعد ہم روڈوں پر بھی نکلیں گے. ہم ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بلوچستان کوئٹہ میں آ کر انشاءاللہ العزیز گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو اس کے سامنے اپنے تحریک کا آغاز کریں گے اور دھرنے پہ بیٹھیں گے. ہم وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ یونیورسٹی کے حوالے سے، رخشان یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جتنا سے ہو سکے گا ہم اس پر انشاءاللہ العزیز احتجاج جاری رکھیں گے. وسلام. آپ نے کہا جی جی ثنا بلوچ نے 2018 میں یہ منظور کروایا، جی، کیا وجہ تھی اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر سکا؟ وہ بالکل آخری مراحل میں تھا. جو اس وقت ثنا بلوچ نے 4 سال گزر گئے، نہیں، ثنا بلوچ نے جب اس کا یہ قرارداد پیش کیا تھا، پھر اس کے بعد جب لاسٹ میں جو 2023 کا بالکل اینڈ میں میرے خیال میں وہ بجٹ میں اس کے لیے 20 کروڑ روپے مختص بھی کیے گئے تھے. یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کو مختلف جگہوں سے اس کو اپروول ملنا ہوتا ہے. پھر جا کے وہ ایسے نہیں ہے، وہ جب قرارداد پیش ہو گیا پھر اسی دن یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. تو 4 سال اس میں یہ ڈیوریشن میں لگ گئے. پھر اس کے بعد اس میں PSDP میں فنڈ بھی رکھے گئے 20 کروڑ. اس کے باقاعدہ نمبرز بھی، اس کے اسکرین شاٹ بھی ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اس پیج کے. 20 کروڑ روپے میں یونیورسٹی بن جاتی ہے؟ نہیں، قیام کے لیے ایک آغاز کے لیے لازمی نہیں ہے آپ اس کو 20 ارب دے دیں ایک دفعہ. آپ اس کا قیام رکھیں، اس کے آغاز رکھیں. جب آغاز ہوگا پھر آگے چل کر وہ یونیورسٹی بنے گا. میں آپ کو بہتر جواب دوں گا اس بارے میں، ٹھیک ہے. دیکھیں، فیزیبلٹی رپورٹ تو اس لیے بنا نا، جو 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز پر مشتمل تھے، وہ رخشان گئے. رخشان ڈویژن میں جو ہیڈ کوارٹر ہے خاران، وہاں کی یونیورسٹی کی جو کرائٹیریا جگہ ہے اس پر مختص کی گئی ہے، اس کا وزٹ کروائی. کیمپس جو آلریڈی چل رہا ہے، اس کی اسٹوڈنٹس کا جو تعداد ہے، وہ سب کچھ فیزیبلٹی رپورٹ بن گیا. اب بدقسمتی یہ کہہ لیں یا شومی قسمت کہ یہاں جب تک آپ روڈوں پر نہیں نکلیں گے، جب تک اسٹرائک نہیں کریں گے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، تب تک آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے. یار خدا را، آخر ہم کب تک اس طرح اس روایت کو اب ختم کرنا ہوگا. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ HEC کا نام لے کے یا وفاق سے یا یونیورسٹی آف بلوچستان جو مختلف آماج گاؤں پر ہے، لیکن یونیورسٹی اسی 22-23 میں پنجگور کا جو کیمپس تھا وہ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. اسی طرح کچھ اور ڈسٹرکٹ کے ہیں. آخر رخشان ڈویژن جو خیبر پختونخوا جیسے رقبے کے لحاظ سے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک یونیورسٹی ہمارا حق نہیں ہے. اگر ہے تو آخر اس بات کا کوئی ہمیں انشورٹی کرائیں کہ بھائی اس سال میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اس مہینے میں ہوگا. اگر اب تک نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم کوئی اور یہاں بڑے باتیں آپ اپنے سابق MPA سے پوچھتے کہ اس میں ڈیلے ہونے کی وجہ کیا ہے. یہی تو ایک منٹ آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس جو کیبنٹ میں ابھی اس کی قرارداد دوبارہ اسمبلی میں پیش کی گئی، اس کو اس اسمبلی میں اپروو کیا گیا. اس سے پہلے کہ اسمبلی میں اس کا اپروویشن. اچھا، اس دفعہ اسمبلی میں اس کا قرارداد پیش نہیں ہوا. اس دفعہ جو کہتے ہیں نا رخشان میڈیکل کالج کے حوالے سے ہوا تھا. یہ جو قرارداد پیش ہوا یہ پچھلے سیشن میں ہوا. جو وجہ کیا ہے؟ جی، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن جی، جو پاسٹ کی باتیں ہیں نا، پھر ہم 75 سال تک جائیں، کیوں یہاں پر یونیورسٹی نہیں بنا، کیوں یہاں پر تعلیم کو ترجیحات پہ نہیں رکھا گیا، وہ بات نہیں ہے. سابق MPA نے مطلب جتنا کوتاہی کی یا کوشش کی، اس کی بات ہم نہیں کرتے. اب آگے جو موجودہ ٹائم ہے کرنٹلی، جو ہمارا منسٹر ہے یا MPA یا گورنمنٹ ہے کرنٹلی، تو ہمارا مطالبہ ان سے جو ماضی میں ہوا سو ہوا، جو نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ جب یونیورسٹی نہیں بنا تو نہیں بنا. اب ماضی کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ماضی کو یاد دلا کے. ابھی ہمارا مطالبہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان سے ہے کہ جی آپ ہمیں جو رخشان یونیورسٹی ہے وہ ڈیزرونگ ہے رخشان، تو اس کی ایک یونیورسٹی آپ دے دیں. جی. اور دوسرا بات یہ ہے کہ دوسرا میں مطلب آپ کے ساتھ خود کہا یہ پروسیجر ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کا ٹائم لگتا ہے. جی جی. اب پچھلے سال آپ کا STP میں یونیورسٹی کا ڈال دیے گا، ٹھیک ہے جی. ثنا کو یہ پتا ہو کیا ایسا پروسیجر ہے، تو ابھی وہ آگے کیوں نہیں کر رہے آگے اس کو؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیوں نہیں کر رہا. دیکھیے جی، ثنا بلوچ جب آیا تھا انہوں نے پہلے دفعہ ایک قرارداد منظور کروایا، ٹھیک ہے، بعد میں ایک دوسرا قرارداد منظور کروایا. اس کے بعد اس کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہوا، ہم خود اس کے ساتھ تھے، مطلب مختلف ڈپارٹمنٹ سے، ہائر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے، پھر فائنانس سے، پھر چیف سیکرٹری سے، CM سے. اس کے بعد جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا، CM کے حکم پر ایک کمیٹی تشکیل دیا جو کہ ہم نے مینشن کیا فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے. وہ گیا، اس نے مثبت رپورٹ بھی سبمٹ کیا. اس کے بعد جب PSDP آیا، بجٹ میں 20 کروڑ اس کے لیے انیشیٹو کے لیے رکھے گئے. یہ نہیں کہ رخشان یونیورسٹی 20 کروڑوں میں بنے گا، 20 کروڑ جسٹ انیشیٹو تھا. اور اس مطلب جو انیشیٹو رقم ایلوکیٹ کیا گیا، ابھی اس پر پروسیس کیوں نہیں ہوا؟
بعد میں حکومت چلا گیا, نگران سیٹ اپ ہے. اب پتہ ہے نگران سیٹ اپ کو اختیارات نہیں ہے. اب نیا جو حکومت آیا ہے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے, رکشا یونیورسٹی کا جو پروسیس ہے وہ 90% تک گیا ہے یا 95 یا 99, اس کو مزید کنٹینیو کرے. جو انیشیٹو کے لیے رقم مختص کی گئی, لوکیٹ کی گئی, اس کو کام لے اور مزید یونیورسٹی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے ان کو کمپلیٹ کر لے. اور دوسرا یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس وقت ہمارا جو پریس کانفرنس اتنا ضروری تھا کہ ہم نے کر دیا. اس شدید گرمی میں ہم آئے, دیکھیں پی ایچ ڈی پی بجٹ سارے کچھ 10-12 دنوں میں ہو رہا ہے. اگر اس کے باوجود اس بجٹ میں یا تو پچھلے جو 20 کروڑ روپے تھے ان کو منظر عام پر لایا جائے کہ واقعی پچھلے سیشن میں 20 کروڑ روپے رکھے گئے تھے, اگر وہ جدھر بھی گئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کدھر گئے ہیں. جو موجودہ بجٹ ہے پیش ہونے جا رہا ہے اسی مہینے میں, اس پر کم از کم جتنا انیشیٹو لے سکتے ہیں یونیورسٹی کے لیے کم از کم اس میں فنڈز مہیا کر دیں, اور کام کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کم از کم اسی مہینے جاری کیا جائے. بالکل آئے گا ہمارے ساتھ, کیوں نہیں آئے گا, جب سارے نمائندے ان کو آنا اب چاہیے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک اور چیز اس میں جو ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے جو 20 کروڑ کا نام لیا, باقاعدہ ہمارے ساتھ کٹنگ اس کو موجود ہے پکچر کہ اس میں جی 20 کروڑ اسٹیبلشمنٹ آف رکشا یونیورسٹی ایٹ ڈسٹرکٹ کھاران فیزیبلٹی اسٹڈی, اس کے لیے 20 کروڑ. جی ایک اور بات, جو کھاران کیمپس ہے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, اس وقت چل رہا ہے. ہمارا مطالبہ یہی کہ جی اس کو ایک فل فلیج یونیورسٹی میں فل فلیج کرو. ابھی ان جی سر کھاران کیمپس کے حوالے سے تھوڑا بات کرتا ہوں. جو کھاران کیمپس ہے اس وقت مختلف مسائل کا آماجگاہ ہے. ان میں ہمارے کلاس روم ہے, ان کی کمی ہے, اساتذہ کی کمی ہے, اور سب سے زیادہ اساتذہ کو یا ملازمین کو سیلریز نہیں ہے. تو ہمارے ایک دیرینہ مطالبہ یہی ہے, دیرینہ مطالبہ ہمارے ایک دیرینہ مطالبہ یہی ہے ہمارے فائنانس منسٹر میر شعیب نوشروانی سے کہ جی ایک ویڈیو کوڈ جو ہوتا ہے ایک الاٹ کر لیں کھاران کیمپس کے لیے. تب تک جب رکشا یونیورسٹی کا پروسیس چلے گا, رکشا یونیورسٹی بنے گا, تب تک ایک ویڈیو کوڈ الاٹ کر لیں تاکہ اس کے مطابق جو سیلریز ہے یا فائنینشیل وہ ہیں وہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے, مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.